انی کہ میں. اب یہاں پر انی ہے تو یہ جو چھوٹی یہ ہے اس کو ہم یا متکلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے میں یا میرا یا مجھ سے. تو انی کہ میں تب توبہ کرتا ہوں، اور تا پیش تو کا مطلب ہوتا ہے میں. توبہ کرتا ہوں میں. اینڈ پہ جب تا پیش تو ہوتی ہے تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے. الآن اب. الآن کا مطلب ہوتا ہے اب. وا اور لا نہیں. الذین وہ لوگ جو یموتون وہ مر جاتے ہیں. موتو موت سے ہے، وہ مر جاتے ہیں. وا اور ہم وہ کفارن کافر ہوتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں. اعتدنا اعتد تیار کر رکھی ہے، نہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ہم نے. لہم لام لیے ہم ان کے لیے. تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے. عذاباً عذاب. علیماً دردناک. چلیں جی اب تھوڑی سی اس کی ہلکی پھلکی ڈیٹیل کر لیں تاکہ ہمیں بات کچھ سمجھ آ جائے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. کیا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بھی فحاشی یا بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنوں میں سے 4 گواہ بنا لو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. 4 گواہ بنا لو. پھر کیا ہے کہ اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو اس وقت تک کہ جب تک ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دیں یا کوئی اور دوسری سزا تجویز کر دیں. تو یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ اب ایک پہلے آپ نے وراثت کے بارے میں پڑھا قوانین، اور اب یہ جو معاشرتی برائیوں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے بتا رہی ہیں کہ اگر کیا ہے کہ کوئی اور 2 جو مطلب بندے ہیں وہ کوئی عورتیں فحاشی کا کام کرتی ہیں یا کچھ اس طرح کی بات کوئی دیکھے، تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر کیا کرو، اس کے اوپر 4 گواہ لے کے آؤ. 4 گواہ ہوں گے تو پھر وہ گواہی تسلیم کی جائے گی اور ان کو سزا دی جائے گی. اور اگر 4 گواہ نہیں ہوں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ان کی گواہی صحیح نہیں ہوگی پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ پھر ان کو سزا ملے گی اس کے اوپر. تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اس کے پیچھے حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ برائی کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پردہ پڑا رہے، کیونکہ ظاہر ہے ایسا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے. تو 4 گواہ لے کے آنے کوئی آسان کام نہیں ہے اس طرح کے کام کے اوپر. تو شاید اس کی یہی حکمت ہے، اور یقیناً یہی حکمت ہے کہ برائی جو ہے اس کی تشہیر نہ ہو. اللہ تعالیٰ برائیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی جو برائی دیکھیں تو اس کو مشہور نہ کریں، اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. اور پھر اس کے بارے میں آگے فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي بُيُوتِ، کہ اگر وہ گواہی دے دیں، 4 گواہ ثابت ہو جائے جرم، تو پھر کیا کرو کہ ان کو ان کے گھروں میں
قید کر دو یا بند کر دو کہ وہ باہر نہ نکلیں. اور کب تک قید کرو؟ حتی یتوفاہن الموت، اس وقت تک کہ یا تو ان کو موت آ جائے اور پھر او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں، کوئی اور سزا تجویز کر دیں. تو یہاں پر یہ حکم ہے. اس کے بعد آگے ہے واللذانی یاتینہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو دو مرد اس فعل کا ارتکاب کریں ان کو کیا کرو؟ انہیں ایذا دو. فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہ جتنے بھی احکامات یہ والے ابھی آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ اس وقت زنا کی حد آنے سے پہلے کے احکامات ہیں. آگے آپ پڑھیں گے سورۃ نور میں جو ہیں وہ شریعت کے احکامات آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ حکم دے دیں گے اور پھر وہ رہیں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ان احکامات کے آنے کے بارے میں بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی. اس سے پہلے کی یہ آیتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حدود آئیں اس سے پہلے کی ہیں یہ آیتیں. تو اب ہم ان کو فالو نہیں کریں گے بلکہ وہ جو آگے ہم احکامات پڑھیں گے ان کو فالو کریں گے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ یعملون السوء بجہالۃ، جو کہ نادانستہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم ایک حکم دیا کہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قبول کرتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھیں جہالت میں یا نادانستہ ان سے گناہ ہو جائے، اور جیسے ہی ان کو اس گناہ کا احساس ہو اور وہ معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمہ کر لیا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا. بڑی ہی اللہ کی رحمت والی آیت ہے یہ، اور بڑے انسان کو حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ غلطیاں گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب بھی گناہ ہو تو اس آیت سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ والی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں. اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے. تو جب موت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انی تبت الآن، وہ پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں. اولئک، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ یہی لوگ ہیں اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان کے لیے. اللہم اجرنا من النار. تو یہاں پر یہ جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں
4 قسم کے لوگوں کی توبہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 1، وہ کہ جس نے نادانستہ گناہ کیا، مگر جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہے، یا جب اس کو احساس ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی، دیر نہیں لگائی۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، یا وہ ضرور ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا ہے، اور لوگوں کو بھی، ہمیں بھی اس سے ایک انسینٹیو ملتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری قسم یہاں کون سی بتائی گئی؟ وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پر ہی کرتے ہیں، مگر معلوم ہو جانے پر یا احساس ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پہ واجب ہے یا میرے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، چاہیں تو قبول کر لیں ان کی توبہ، چاہے تو نہ کریں۔ تو اس لیے توبہ جب احساس ہو تو فوراً کر لینی چاہیے۔ تو جو نہیں کرتے احساس ہونے کے بعد بھی توبہ، اور پھر بڑی دیر کے بعد جا کے کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ توبہ قبول کر لے اور یا پھر وہ نہ کرے، وہ پھر اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ تیسری قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ جو عمر بھر جن کو توبہ کا خیال نہ آیا، گناہ کرتے رہے اور توبہ بالکل بھی نہیں کی، اور اگر جب خیال آیا تو وہ اس وقت آیا جب ان کو موت نظر آ رہی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو توبہ کیے بغیر ہی کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور اسی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے، اور جب ان کو موت نظر آتی ہے تو اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ فرعون نے کی تھی۔ جب اس کو موت سامنے نظر آ گئی تو اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، تو وہ اس وقت کی توبہ جو ہے وہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں جیسے ہی غلطی ہم سے ہو، جیسے ہی احساس ہو، تو اللہ ہمیں توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق دے دے فوراً ہی، اور ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اور رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ جو ہیں ان کو مٹا دے ہمارے نامہ اعمال سے۔ تو بس یہاں تک ہم کریں گے اپنا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔